اور اس وقت جو محسن نقوی صاحب ہے وہ وائس رائے کی طرح آرڈر دے دیتے اور ان کی آرڈر کے تحت سارے کاروائیاں ہو رہی ہیں. ہم اسلام آباد میں براہ راست یہ محسن نقوی کو ہم لوگ اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. جو پولیس گردی ہو رہی ہے یہ سو کالڈ فارم 47 کی چیف منسٹر، فارم 47 کا انٹیریئر منسٹر، اس کے کہنے پہ جو ٹاؤٹ ڈاکٹر عثمان ہے آئی جی پنجاب وہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں، اور ایک کرپٹ اور مرسنری فورس جو ہے کرائے کی فورس پنجاب پولیس وہ کرا رہی ہے. اور یہاں پہ پی ڈی ایم مذاکرات کی طرف قدم بڑھائے گی. دیکھو ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ پی ڈی ایم کا مطلب ہمارا ہے یہ تین پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، کیونکہ ان کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے. سر 3 دن قبل احمد میر صاحب نے اسپیچ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک گروپ بنائیں گے، جتنے بھی ٹی وی اینکرز ہیں ہمیں جو بھی انسٹرکشنز آئیں گی ہم عوام کو بتائیں گے. اس کے بعد گزشتہ رات عمران ریاض صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ احمد میر صاحب کے خلاف بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب صحافیوں پہ اس طرح کی کارروائیاں ہوں گی تو کس طرح لوگوں کو حقائق پتہ چلیں گے اور لوگوں تک؟ دیکھو نا یہ 70 اور 80 کی دہائی بالکل نہیں ہے. پیچھے پولیس صحبت اختیار کی ہے، اس لیے آپ کہو 24 ہے. پورے دنیا میں جس طرح ہو رہا ہے پاکستان گاٹ ٹو چینج. ہمارے جتنے بھی ادارے انہوں نے بھی چینج ہونا ہے. عوام کے حقوق، بنیادی حقوق کا تحفظ ہر حال میں ہونا ہے. کوئی بھی جرم کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن جس طریقے سے یہ جرم سمجھ کر کے کرے کہ اگر آپ ان کے خلاف بولے، اپنے حقوق کے لیے نکلے، تو یہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، یہ انلیگل ہے اور آپ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. انہوں نے آج تک جتنی کارروائیاں کی یہ سارے عدالتوں میں جائیں گے، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا. نگران وزیر اعظم اپنا ڈپٹی وزیر اعظم پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ آئین اور قانون کیا کہتے ہیں؟ دیکھو کانسٹیٹیوشن میں ڈپٹی وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں ہے، نہ پہلے کبھی تھا نہ کبھی کسی نے رکھا ہوا تھا. ایک وزیر اعظم کا عہدہ زرداری نے کریٹ کر دیا تھا، وہ برائے نام رکھا ہوا تھا. نہ رولز آف بزنس میں کوئی ایسا پروویژن موجود ہے، نہ ہی کانسٹیٹیوشن میں کوئی ڈپٹی وزیر اعظم کا کنسپٹ موجود ہے، کیونکہ ایگزیکٹو چیف ایگزیکٹو ایک ہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد منسٹری کے حساب سے صرف یہ کنسپٹ ہے کہ سینئر منسٹر ہوا کرتا ہے، لیکن یہ صرف اور صرف میاں صاحب کو دکھانے کے لیے، کیونکہ بیکاز ان کا رائٹ ہینڈ پرسن ہے تو وہ آپ کر کے سمدھی بھی ہے، رشتہ داری بھی ہے. اور ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھو یہ عہدے میں بھی بانٹتے تو اس اپنوں میں اپنے گھر میں اور سارا اس میں کرتے. سر صحافیوں پہ جس طرح کے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تحریک انصاف کا ہم سنتے رہے یہ مطلب تھا کہ اظہار رائے ہونا چاہیے. اس حوالے سے پارلیمنٹ میں کوئی آواز ہمیں تحریک انصاف کی طرف سے سننے کو ملے گی کہ صحافیوں کے ساتھ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اس کو روکا جائے؟ بالکل ہم نے آواز اٹھائی ہے، اور جو لیڈر آف دا اپوزیشن نے اس وقت بھی اٹھائی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہر وقت رکھیں گے. اور ہم اپنے حقوق کے لیے اور آپ کے حقوق کے لیے پارلیمان ہی میں اسی لیے تو بیٹھے کہ عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ. سر پی ڈی ایم مذاکرات کی طرف قدم بڑھائے گی. دیکھو ابھی تک تو کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ پی ڈی ایم کا مطلب ہمارا ہے یہ تین پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، کیونکہ ان کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے. باقی ہم پولیٹیکل پارٹی ڈائلاگ ہر وقت ہونا چاہیے اور سب کے ساتھ ہونا چاہیے. ڈائلاگ کے دروازے بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن ڈائلاگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو پاور شیئرنگ کریں. ہم پہلے کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب پاور شیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے، وہ پبلک پالیٹکس پہ بلیو کرتے. وہ کہہ رہے ہیں میرے خلاف اگر کوئی جرم ہوئے میں معاف کرنے کو تیار ہوں، لیکن نیشنل ایکسچیکر کے ساتھ جو ہوئے، عوام کے ساتھ جو ہوئے، ان پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں. سب نے مذاکرات کی اجازت آپ لوگوں کو دی ہے یا نہیں دی؟ دیکھو تو پہلے دن کہہ چکے کہ میں سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ جی مذاکرات کس کے ساتھ کریں، وہ ہم بتا چکے کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ میرے پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر غور صاحب موجود ہیں، عامر لوگر صاحب ہیں، علی بخاری صاحب ہیں، ہمارے سارے ساتھی جتنے آپ لوگ، عامر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، عامر مغل صاحب یہ پیچھے ہیں، ہمارے جتنے ساتھی ہیں، ہم ساروں کے خلاف جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ ہم لوگوں کی جو دل کی آواز ہے کہ قیدی نمبر 804 جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے ہم لوگ یہ مظاہرے کر رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2 بشرا بی بی صاحبہ کے لیے، شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے، چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے، ہماری خواتین جو پابند سلاسل ہیں، ہمارے مرد حضرات پابند سلاسل ہیں، ہمارے 100 سے زیادہ جو ملٹری کورٹس میں ساتھی ہیں وہ ہیں، اور سب سے اہم
جو ہمارے آئین اور قانون کی بالادستی، اس کے لیے ہم اپنا اظہار رائے کر رہے تھے جو کہ آئین پاکستان نے ہمیں دیا ہے۔ وہاں پہ جس وقت گئے شعیب شاہین صاحب کے دفتر کے سامنے تو ادھر پولیس کی گاڑیاں کھڑی تھیں، ہم نے ادھر پریس کانفرنس کی، بڑے پرامن طریقے سے اس روڈ پہ ہم لوگ مارچ کرتے ہوئے گئے جہاں پہ وہ ختم ہوتا ہے، روڈ طویل روڈ ہے ادھر، جس وقت ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ پورے روڈ کے ارد گرد ہمارے آگے پیچھے پورے اسلام آباد پولیس جو ہے وہ موجود تھی۔ ہماری نہ کسی کے ساتھ دھکم پیل ہوئی نہ کچھ ہوا، ہم نے پرامن طریقے سے تقاریر کی اپنی سارے حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا اظہار رائے کر کے وہاں سے برخاست ہوئے۔ اگلے دن یا اس رات ہمیں پتہ لگا کہ پولیس نے ہمارے اوپر مختلف دفعات لگا کے بوگس FIR کر دی، ان کی مرضی یہ کریں، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو میں نے پہلے بھی اٹھایا تھا اس دن قومی اسمبلی میں کہ ہمارے مختلف جگہوں میں پولیس گردی ہو رہی ہے پنجاب میں، اور میں نے فلور آف دا ہاؤس بتایا ہے کہ یہ جو پولیس گردی ہو رہی ہے یہ سو کالڈ فارم 47 کی چیف منسٹر، فارم 47 کا انٹیریئر منسٹر، اس کے کہنے پہ جو ٹاؤٹ ڈاکٹر عثمان ہے IG پنجاب، وہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں، اور ایک کرپٹ اور مرسنری فورس جو ہے کرائے کی فورس پنجاب پولیس وہ کرا رہی ہے، اور یہاں پہ اسلام آباد میں براہ راست یہ محسن نقوی کو اس کو ہم لوگ اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور اس کا انٹیریئر سیکرٹری اور IG پنجاب۔ اور صدم ظریف یہ ہے کہ اسی دن میرے گھر پہ آگ لگی ہوئی تھی، ہم نے فون کیا تھا پولیس کو، فائر بریگیڈ کے، وہ 1122 کو، 1.5 گھنٹے بعد وہاں پہ، اور انہوں نے کہا جی ہمیں گھر کا ایڈریس نہیں پتہ، اور اندازہ لگائیں جس وقت ریڈز ہوتے ہیں تو ان کو ایڈریس پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے سارے ورکرز کے ساتھ یہی حال ہے، سو لہٰذا یہ کرپٹ پولیس فورس بن چکی ہے، اسلام آباد پولیس بھی، پنجاب پولیس بھی، اور اس کے خلاف ہم لوگ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ پریویلیج موشن بھی داخل کریں گے، اور ان کے ہیڈز کو بلائیں گے اور ان کو قومی اسمبلی میں گرل کریں گے، اور محسن نقوی کو بھی گرل کریں گے کہ وہ کس طرح یہ کر سکتا ہے اور پرامن پروٹیسٹ کے خلاف یہ پولیس کا ناجائز استعمال کر سکتا ہے۔ اوور ٹو یو بیرسٹر صاحب۔ تھینک یو جی، بڑی مہربانی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے چیف ویپ جو ہے نیشنل اسمبلی میں عامر ڈوگر صاحب، وہ بھی موجود ہیں۔ لیڈر آف دا اپوزیشن نے صحیح فرمایا، جتنے بھی کیسز ہمارے خلاف انہوں نے بنائے ہیں بالکل بوگس ہے۔ جس طریقے سے خان صاحب کے خلاف انہوں نے 200 کیسز بنائے تھے، اور اس سے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اسلام آباد اور پنجاب میں بلکہ پورے ملک میں انہوں نے ایک نئے کلچر کو ڈیولپ کیا ہے، اور یہ بہت ہی غلط طرف یہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے ہمارے خلاف پرچہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر پرچہ ان کا غلط ہے، ہر پرچہ ان کی دروغگوئی پہ مشتمل ہے۔ ہر پرچے میں انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر لیا کہ جہاں سے بھی جاتے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جو محسن نقوی صاحب ہے وہ وائس رائے کی طرح آرڈر دے دیتے، اور ان کی آرڈر کے تحت سارے کاروائیاں ہو رہی ہیں۔ ہم پہلے بھی کہتے رہے کہ کیئر ٹیکر حکومت جو ہے وہ PDM کی ایکسٹینشن ہے، وہ فری نہیں ہے۔ وہ ابھی پتہ چلا جس طریقے سے وہ واپس آ کر کے اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جتنے بھی کیسز کیے ان کا اگر یہ خیال ہے کہ پرچوں سے رکیں گے تو یہ پرچوں سے رکنے والے نہیں ہیں۔ عمر ایوب خان صاحب کے پیچھے آلریڈی 72 FIR تھیں، 73 FIR ہو گئی، لیکن اس سے آپ نے پولیس کا مورال ڈاؤن کر لیا۔ ہر مرتبہ آپ پولیس کو یہی ڈائریکشن دیتے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے پرچہ لکھا ہے کہ یہاں پولیس پہ پتھرا ہوا، یہاں پولیس کو روکا گیا، پر اس کو دھکم پہل ہو گئی ہے، کوئی دھکم پہل نہیں ہو گئی۔ یار دیکھو یہ کہاں سے دروغگوئی لے کے آ جاتے ہیں اس طرح، یہ سارا غیر قانونی اور قانونی کارروائی چل رہے ہیں۔ ان کا مطلب یہ کہ پولیس فورس آپ وہ انڈیپینڈنٹ اور عوام کو جرائم روکنے کے لیے نہیں، لیکن ان کی ذاتی نوکر بن کے گئے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مرتبہ پولیس کو ان کی اس وائس رائے سے ہم آزاد کروائیں۔